پوچھا گیا ہے کہ غسل جنابت کیا ہے اور غسل جنابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت انہیں بعض خاص حالات میں انسان پہ غسل لازم ہو جاتا ہے. جی. احتلام ہو جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے. اچھا. غسل جنابت بیوی سے بندہ جماع کرے جی. تو پھر بھی غسل لازم ہو جاتا ہے غسل جنابت. اب غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ جی. سب سے اول تو یہ ہے کہ جب بندہ غسل جنابت کرتا ہے تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اچھا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا معتبر ہونا نیتوں کے ساتھ ہے. نیت ہے تو عمل معتبر ہے، نیت نہیں ہے تو پھر کوئی عمل معتبر نہیں. اس سلسلے میں بھی ضروری ہے نیت؟ اس سلسلے میں بھی سب سے اول نمبر پہ سب سے اول وہ نیت ہے. اس کے بعد جب یہ ہاتھ جو ہے یہ گھٹ تک، کفیں جس کو کہتے ہیں ہتھیلیاں، یہ 3 دفعہ دھونے ہیں. ٹھیک ہے. 3 دفعہ دھونے کے بعد پھر استنجا کرنا ہے. ٹھیک ہے. استنجا چھوٹے پیشاب والی جگہ، بڑی پیشاب والی جگہ ان کو دھونا ہے. جو علائشیں وغیرہ لگی ہو ان کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ ہاتھ، یہ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا ہے. تو یہ بائیں ہاتھ کے جب استنجا کیا تو اس کے بعد اس کو پھر دھونا ہے. صابن لگا کے دیوار کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اس کو رگڑ کے پھر اس کو صاف کرنا ہے. پھر وضو کرنا ہے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے. پھر اس کے بعد استنشاق کرنا ہے، ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے. اس کے بعد ہاتھ دھونے ہیں. سر کا مسح، یہ صراحت ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ اس وضو میں نہیں ہے. اس کے بعد ہاتھ دھونے ہیں. ہاتھ دھونے کے بعد پاؤں دھو لے، قدم دھو لے تو ٹھیک ہے، قدم نہ دھو لے بعد میں دھو لے یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 3 لپے پانی ڈالنا ہے سر پر، یعنی شاور کے نیچے کھڑے ہونا ہے یا پھر پانی ڈالنا ہے مگے وغیرہ کے ساتھ. اور ہاتھ جو ہے نا یہ سر کے بالوں میں ایسے گھسانے ہیں اور جڑوں تک پانی کو پہنچانا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ کام کیا تو پھر سارے جسم پر پانی بہانا ہے. دائیں ہاتھ جانب سے شروع کرنا ہے اور یہاں پر پانی ڈال کے پھر بائیں طرف پانی ڈال کے سارے جسم پر پانی ڈال کے جب باہر نکلو اس جگہ سے ذرا ہٹ جاؤ. اگر پاؤں نہیں دھوئے پہلے وضو میں تو اب دھو لو. ٹھیک ہے. یہ ہے غسل جنابت. اگر بندے نے صابن استعمال کرنا ہے صابن بھی استعمال کرے، لیکن اگر صابن نہ استعمال کرے صرف اتنا عمل کرے غسل جنابت جو ہے یہ ادا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. دعا وغیرہ تو پہلے کوئی پڑھنا لازمی نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ بسم اللہ پڑھے بس یہ کافی ہے. واش روم کے اندر کی جو ہم باہر پڑھ کے جب داخل ہو رہے ہوں جو دعا پڑھی ہے وہی کافی ہے اس کے لیے؟ ہاں، یہ اس طرح ہے کہ جو واش روم ہوتے ہیں نا اس کے اندر 2 جگہ عموماً بنی ہوتی ہیں. عموماً بالکل. ایک قضائے حاجت کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بندہ پیشاب پخانہ کرتا ہے، اور سائڈ پہ دوسری جگہ ہوتی ہے جہاں پر بندہ وضو بھی کرتا ہے، بیسن لگا ہوتا ہے یا پھر شاور لگے ہوتے ہیں، وہاں پر غسل کرتا ہے. تو یہ جہاں پر غسل کیا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے، یہاں پر آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا، جو ہے اگر جگہ صرف قضاء حاجت کے لیے ہے تو آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ کہاں پڑھنی ہے؟ داخل ہونے سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے. اذا اراد ان يدخل قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب قضاء حاجت کے لیے داخل ہونے لگتے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے. لیکن اگر جگہ مختلف ہیں، ایک نہانے کی جگہ بالکل قریب ہی ہے، قریب ہے لیکن ہے تو مختلف. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، تو جب مختلف ہیں تو حکم بھی مختلف ہے. یعنی جہاں پر قضاء حاجت کرنی ہوتی ہے وہاں پر نہانا ممنوع ہے، جہاں پر نہانا ہوتا ہے وہاں پر پیشاب کرنا ممنوع ہے. حدیث میں آ گیا ہے کہ مغتسل میں پیشاب کرنا منع ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. جہاں پر بندہ غسل کرتا ہے تو وہ جگہ الگ ہے جہاں پر بندہ پیشاب کرتا ہے، جہاں پر نہاتا ہے وہ جگہ الگ ہے، لہذا اس کا حکم بھی الگ ہے. یہاں پر بندہ غسل کرے، وضو کرے، بسم اللہ پڑھے شروع میں، بالکل درست ہے. جب شیخ صاحب فرما رہے تھے تو 1-2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ احتلام کی شیخ صاحب نے بات کی کہ اس وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، اور دوسرا حقوق زوجیت سے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ عورت وہی کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، اور اس کا بھی وہ خواب میں
اچھا 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 جی جی یعنی احتلام دونوں کو شامل ہاں جی احتلام یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں میل اور فیمیل دونوں کے لیے جی میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. ان کو بھی اگر ایسی کیفیت طاری ہو, پانی کا اخراج ہو, پھر ہوگا غسل واجب. اگر پانی دونوں نے نہیں دیکھا تو دونوں پہ غسل واجب نہیں ہے, مرد ہو یا پانی کے نشان دیکھا. جی جی پانی کے نشان وہ دیکھنے لازمی ہے. انما الماء من الماء, یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی. اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ مزی بیوی کے پاس جانے سے پہلے کچھ قطرے آتے ہیں. مثلا انسان کو یعنی حقوق زوجیت کا وقت نہیں ملا لیکن اس سے پہلے ایسے قطرے اگر نمودار ہو جائیں تو اس پہ بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, تو میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. اس پہ غسل نہیں ہے, مزی منی کے علاوہ ایک قطرے ہوتے ہیں, وہ اگر نکل آئیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. اوکے اوکے, اس کو صرف دھونا ہے جگہ کو اور وضو کرنا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے بندہ. اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ قطرے منی کے نکلتے ہیں, کسی کو جریان یا ایسی تکلیف ہو تو منی کے قطرے نکل آتے ہیں پیشاب کرتے ہوئے یا ایسا کچھ, اس پہ بھی غسل واجب نہیں ہوگا. اس میں معاملہ آتا ہے اگر اس صورت جی جی اس صورت میں بھی ایسی ہو تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا. وہ تھوڑے وہ جو, کیونکہ اس میں دف کا ایک معنی ہے, یعنی جب انسان کا مادہ زور سے نکلتا ہے اور اس میں وہ کیفیات ہوتی ہیں.